الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ادب دل یہ فخر اولیاء کا آستانہ ہے. جمال اللہ جان مصطفیٰ کا آستانہ سبحان اللہ جان مصطفیٰ کا آستانہ ہے. یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، یہاں سے کوئی مانگنے والا خالی نہیں جاتا. یہ فرحت السخی حاجت روا کا آستانہ ہے، یہ فرحت السخی حاجت روا کا آستانہ ہے. ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حمد قسم کے سہارا، غریبوں کے داتا، یتیموں کے والی، اللہ تعالیٰ کے محبوب دانائے رجوع، سیاح لامتا خاتم پیغمبر مالک انس و جاں فخر رسولہ ہادی سبل مولائے کل ختم الرسل حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ درود پاک پیش کریں. تمام اس کی تقریبات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہم سب کی حاضری کو بھی مولا قبول فرمائے اور حضرت کی فضول و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. تمام خدام کی خدمات کو ہمارے حضرت شاہ فہمیہ صاحب جمالی سجادہ رشید آستان عالیہ جمالیہ کی تمام تر خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے. یہ اللہ کے محبوب مقبول برگزیدہ بندے جو اپنی زندگی کو فنا فی اللہ فنا فی الرسول فرما دیتے ہیں، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد الہی میں قربان ہو جاتا ہے، جو اپنے لیل و نہار یاد الہی میں گزار دیا کرتے ہیں. سجدے اعلیٰ، تلاوت اعلیٰ، تقویٰ و طہارت اعلیٰ. قرآن عظیم نے ان کے سجدوں کو بیان کیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ لوگ جن کی راتیں سجدے میں اور قیام میں گزرتی ہیں، تو معلوم چلا کہ ان کی راتوں کے سجدوں کا بھی ذکر ہے، ان کے قیام کا بھی ذکر ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ لوگ جن کی راتیں سجدوں میں اور قیام میں گزرتی ہیں. یہ اللہ کے محبوب مقبول برگزیدہ بندے، یہ جماعت اللہ کے محبوبوں کی ہے جو اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا میں قربان کر دیا کرتے ہیں. یاد الہی میں صرف کر دیتے ہیں، لمحہ لمحہ اللہ کو راضی کرنے میں گزار دیتے ہیں. پھر ایک مقام وہ بھی آتا ہے جب اللہ اپنا قرب خاص انہیں عطا فرماتا ہے، اپنے محبوب کا خاص قرب عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ ان کی نگاہ کو بھی اعلیٰ کر دیتا ہے، ان کے دل کو بھی اعلیٰ کر دیتا ہے. قرآن عظیم نے ان آیات مقدسہ کے اندر بہت سی آیات مقدسہ میں اللہ کے محبوبوں کا ذکر موجود ہے. میں نے 11ویں پارے کی آیت مقدسہ پڑھی. رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ہمیں آپ کو سلطان الاولیاء عارف باللہ حضرت سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ رضی اللہ تعالیٰ کی حیات مبارکہ کو سماعت کرنا ہے. وقت مختصر ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو اور طرف لے جاؤں، بلکہ مختصر وقت ہے، حضرت پر گفتگو ہونا ہے. آپ سماعت فرمائیں. حضرت عارف باللہ حضرت سیدنا عارف باللہ شاہ جمال اللہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظیم ذاتی گرامی ہے. آپ کی ولادت باسعادت 1137 ہجری کو قصبہ گجرات شاہدولہ صوبہ لاہور میں ہوئی. تو آپ کے والد گرامی کا نام سلطان عرف شاہ روشن قادری علیہ الرحمہ. آپ کا سلسلہ نسب سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی سے 21 واسطوں سے ملتا ہے، اور
امام الانبیاء سرور کون و مقام حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 31 واسطوں سے ملتا ہے۔ آپ کی عظیم ذاتی گرامی ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت بھی اتنی اعلیٰ ہے کہ آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا ہاشم لاہوری موجود تھے، میں نے ان سے آپ کے کانوں میں تکبیرات کہلوائے، یہ عظیم اذان بھی ایک اللہ کے ولی کامل نے آپ کے کانوں میں پڑھی، سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم میں نے گھر پر ہی حاصل کی 6 پارے اور کچھ فارسی کی کتابیں، اور اس کے بعد جب میری عمر مبارک 5 سال ہوئی تو میرے والد گرامی حضرت علامہ مولانا ہاشم لاہوری کی بارگاہ میں مجھے لے گئے۔ یہ گلپوشی کا سلسلہ تھوڑی دیر بند کرنے میں خلل واقع ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو حضرت علامہ مولانا ہاشم لاہوری کی بارگاہ میں فرماتے 5 سال لوگوں نے مجھے لے گئے اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، فرماتے میں نے وہاں پر حفظ قرآن کریم کیا اور کچھ فارسی کی کتابیں کچھ عربی کی کتابیں پڑھی۔ 14 سال تک ان کے ذل عاطفت میں رہا، 14 سال تک مولانا ہاشم لاہوری کی ذل عاطفت میں رہا۔ فرماتے ایک دن فرمانے لگے محی الدین، آپ کی محبت ہمیں اب تک مجبور کرتی رہی، لیکن تعلیم دین کے لیے آپ کو دور جانا پڑے گا، تعلیم دین کے لیے آپ کو دور جانا پڑے گا۔ فرماتے ہیں کہ تعلیم دین کے لیے حضرت نے فرمایا دور جانا پڑے گا، تو میں سمجھ گیا کہ اب میرا سفر شروع ہونے والا ہے۔ مجددی علیہ الرحمہ کی بارگاہ وہ کون ہے؟ یہ فرزند ہیں امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خواجہ محمد زبیر نقشبندی مجددی خلیفہ ہیں، قطب العرب والعجم سیدنا شاہ قطب الدین مدنی محمد اشرف حسین حیدر علیہ الرحمۃ والرضوان۔ فرماتے حضرت نے یعنی مولانا ہاشم لاہوری نے میرے لیے ایک تفصیلی خط لکھا اور ارشاد فرمایا آپ دہلی پہنچو اور یہ خط میرا حضرت کو دے دینا اور آپ کے قیام و طعام کا انتظام وہی فرما دیں۔ فرماتے سن 1151 ہجری کو میں دہلی تشریف لایا اور دہلی آنے کے بعد شاہ جہاں آباد کے اندر ایک غیر آباد مسجد میں میں نے قیام فرمایا، جس میں 2 پتھر مسجد کے دروازوں پر رکھے تھے۔ یہ مسجد کا قیام مجھے بڑا پسند آیا کیونکہ مسجد کے اندر قیام تو ویسے بھی اعلیٰ ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ حضرت کہ مجھے میری مزاج میں یکسوئی تھی، تنہائی تھی، خلوت تھی۔ فرماتے ہیں میں یہاں پر آ گیا اور آنے کے بعد کیا کیا؟ فرماتے روزانہ 2 قرآن عظیم مکمل ختم فرمانا، دن میں روزہ رکھنا اور 1 قرآن صبح سے لے کر شام تک پڑھ لینا، اور فرماتے 1 قرآن عظیم رات کو نماز نفل میں پڑھنا، سبحان اللہ۔ فرماتے